شادی ایک ایسی رسم ہے جسے دنیا کے تمام مذاہب کے اندر ایک خاص اہمیت حاصل ہے اور دنیا کے ہر مذہب کے لوگ اس کو اپنی خاص روایات اور ثقافت کو مد نظر رکھتے ہوئے انجام دیتے ہیں۔ دنیا کے کچھ مذاہب میں شادی کی رسومات بالکل سادہ ہیں، جبکہ بعض مذاہب کے اندر شادی کی فضول اور بے سر و پیر رسومات بھی دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر مذہب میں شادی کی رسومات منفرد اور اپنے خاص رنگ سے منائی جاتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہودی مذہب کے اندر شادی میں ہونے والی ایسی حیران کن رسموں کا ذکر کریں گے جنہیں سن کر آپ یقیناً حیران ہوں گے۔ انفویو کی نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ یہودی مذہب میں شادیوں کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے اور یہودیت میں شادی کو مرد اور عورت کے درمیان ایک ایسے بندھن کا نام دیا جاتا ہے جس کے اندر ان دونوں کے درمیان خدا بذات خود شامل ہوتا ہے۔ ان کے ہاں شادیوں کا مقصد افزائش نسل نہیں بلکہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کا ذریعہ بتایا گیا ہے، اور اگر کوئی یہودی مرد اور عورت شادی نہ کرے تو اسے تلمود کی نظر میں نامکمل انسان سمجھا جاتا ہے۔ یہودی کتابوں کے مطابق یہودی شادیوں کا طریقہ بہت آسان اور سادہ ہے، جس میں شادی سے پہلے منگنی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ یہودی اپنی شادی کے دن روزہ رکھنے کو افضل قرار دیتے ہیں اور شادی کی رسم سپہر کے وقت ایک مجلس میں ادا کی جاتی ہے۔ یہودی شادی کے اندر کم سے کم 10 بالغوں کی موجودگی ضروری ہے، جبکہ اس کی زیادہ سے زیادہ کوئی حد مقرر نہیں۔ شادی کی مجلسوں کے اندر ریشم کا ایک خاص شامیانہ بنایا جاتا ہے جس کے اندر دلہا اپنی دلہن کے ہمراہ آتا ہے۔ اس کے بعد یہودی ربی ایک گلاس کے اندر شراب ڈالتا ہے اور چند دعائیں کرنے کے بعد اس گلاس کو دلہا دلہن کو دے دیتا ہے۔ اس کے بعد دلہا دلہن یہ شراب پیتے ہیں اور پھر بقیہ بچی ہوئی شراب آنے والے مہمانوں میں سے کسی کنوارے کو پلا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد دلہا دلہن کی انگلی میں انگوٹھی پہناتے ہوئے یہ الفاظ کہتا ہے کہ دیکھو تم اس انگوٹھی کے ذریعے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیل کی رسومات کے مطابق آج سے میرے ساتھ منسلک ہو چکی ہو۔ اس کے بعد یہودی ربی شادی کی چند دعائیں پڑھتا ہے اور پھر سے ایک گلاس شراب بھر کر دلہا دلہن کو پیش کرتا ہے۔ یہودی شادیوں کے اندر ایک اہم رسم گلاس توڑنا ہے، جس میں دلہا دلہن شراب پینے کے بعد گلاس کو زمین پر رکھتے ہیں اور پھر دلہا گلاس کو اپنے دائیں پاؤں سے توڑتا ہے۔ اس کے بعد سب لوگ مزل تو یعنی خوش قسمتی کے نعرے لگاتے ہیں۔ بعض یہودیوں کے نزدیک گلاس توڑنے کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ گلاس کے ٹکڑے یہ بتاتے ہیں کہ دلہا دلہن کب تک شادی کے بندھن میں بندھے رہیں گے۔ یہودی شادیوں کے اندر نکاح نامے کا تصور بھی کافی اہم ہے اور اس کے بغیر شادی کا تصور بھی کیا نہیں جا سکتا۔ اس نکاح نامے کو یہودی زبان میں کتوبہ کہا جاتا ہے اور اس کے اندر مرد یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ اپنی دلہن کو مہر دے گا جو کہ طلاق یا اس کے مرنے کے بعد اس کے کام آئے گا۔ یہ نکاح حاضرین کے سامنے اونچی آواز میں پڑھا جاتا ہے تاکہ سب لوگ اس پر گواہ بن سکیں۔ یہودیت میں نکاح نامے کی اس دستاویز کو خاص اہمیت حاصل ہے، لہٰذا اس کو فریم کروا کر یہودی اپنے گھروں کے اندر سجاتے ہیں۔ یہودی مذہب کے اندر عورت کو مہر دیا تو جاتا ہے، مگر یہودی قوانین کے اندر اس کو عورت کا حق قرار نہیں دیا گیا، اور بائبل کے اندر بھی اس کا ذکر تو ہے مگر اس بارے میں کوئی سخت حکم لوگوں کو نہیں دیا گیا۔ یہودیوں کے ہاں شادی کی ایک اور رسم یہ ہے کہ دلہا جب شامیانے میں داخل ہوتا ہے تو خوشی کے گیت گاتا ہے، اور دلہن جب اس شامیانے میں داخل ہوتی ہے تو اس کا چہرہ ڈھانپا ہوا ہوتا ہے۔ اس شامیانے کا مقصد بعض لوگوں کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ اس سے دلہا اور دلہن پر سایہ کیا جا سکے۔ یہودیت میں عورت کی شادی خاوند کی خدمت اور اولاد پیدا کرنے کے لیے ہے، اور اگر کسی کے ہاں کئی سالوں تک اولاد پیدا نہ ہو تو وہ بلا جھجک دوسری شادی کر سکتا ہے، اور اس کام کے لیے اسے اپنی بیوی سے کچھ کہنے سننے یا پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہودی مذہب میں میاں بیوی کے اس زواجی تعلق کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ان کے مطابق یہ شوہر کا فرض ہے کہ وہ عورت کو عزت دے اور اس کی بنیادی ضروریات کو پورا کرے۔
اور اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک بھی اس رشتے کو درست انداز میں نہیں نبھاتا تو دوسرے فریق کے پاس طلاق لینے کا قانوناً حق موجود ہے۔ اور شادیوں کے قوانین کی طرح یہودیت میں طلاق کا قانون بھی عورت پر ظلم کی داستان سناتا ہے۔ یہودی مردوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جب چاہیں بغیر کسی وجہ کے اپنی بیویوں کو طلاق دے سکتے ہیں، اور یہودی مردوں کے مطابق ان کو یہ حق ان کے مذہب نے دے رکھا ہے۔ یہودی شریعت کے اندر جب ایک عورت کی ایک مرتبہ شادی ہو گئی تو اس کے بعد پھر وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی، یا اگر کسی یہودی عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہے تو تب بھی وہ آگے دوبارہ شادی نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کسی مرد کو ایسی عورت سے شادی کرنے کی اجازت ہے۔ یہودیوں کی مقدس کتابوں میں یہ حکم ہے کہ وہ کسی فاحشہ یا ناپاک عورت کے ساتھ نکاح نہ کریں،